جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کے مختلف نام، اردو زبان کے جو مختلف نام ہیں اس کے حوالے سے ہمارا یہ اگلا لیکچر، جس میں ہم اردو زبان کے جو دو نام ہیں، جو اس میں ایک دہلوی اور دوسرا ریختہ، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ دہلوی زبان اردو کو دہلوی کہنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دہلی مسلمان بادشاہوں کا پایہ تخت رہا۔ مسلمان ان کے یہاں مستقل قیام کی وجہ سے یہاں کی مقامی زبانوں اور فارسی کا اختلاط ہوا، جس کے لیے میں یہاں ایک نئی بولی وجود میں آئی جو دہلی کے گرد و نواح میں زیادہ بولی جاتی تھی۔ اس وجہ سے اسے دہلوی کا نام دیا گیا۔ امیر خسرو نے مثنوی ناسپہر میں 11 زبانوں کے نام لکھے ہیں، جو یہ ہیں: سندھی، لاہوری، کشمیری، بنگالی، گجراتی، تلنگی، مابری، دھور سمندری، اودھی اور دہلوی۔ 300 برس بعد ابو الفضل نے ہندوستان کی 13 زبانوں کا ذکر اس طرح کیا ہے: دہلوی، بنگالی، ملتانی، مارواڑی، گجراتی، تلنگی، مرہٹی، کرناٹکی۔ امیر خسرو نے اسے مابری لکھا۔ سندھی، افغانی، شال، سندھ کابل اور قندھار کے بیچ میں ہے، بلوچستانی اور کشمیری۔ اردو کا تیسرا نام ریختہ۔ ریختہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں بکھرا ہوا، منتشر۔ چونکہ اردو زبان مختلف زبانوں کے الفاظ کے ملاپ سے وجود میں آئی، اس لیے لفظ اس زبان کے لیے مستعمل ہوا۔ امیر خسرو نے ہندی فارسی ملے جلے راگ کے لیے ایک اصطلاح ریختہ مقرر کی تھی۔ یہ اصطلاح منظوم اردو کلام کے لیے استعمال ہونے لگی، لیکن ریختہ کا لفظ اردو زبان کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا۔ مثلاً میر تقی میر لکھتے ہیں: گفتگو ریختہ میں ہم سے نہ کر، ہماری زبان ہے پیارے۔ ہندوی کے بعد اردو کا دوسرا مقبول نام ریختہ ہے۔ ریختہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مصدر ریختن ہے۔ اس کے معنی ہے بنانا، ایجاد کرنا، نئے سانچے میں ڈالنا۔ ریختہ ایسے کلام کو کہتے ہیں جو کئی زبانوں کا مرکب ہو۔ اس کے علاوہ اس کے معنی کسی چیز کو قالب میں ڈھالنا اور موزوں کرنا، پریشان و گری پڑی چیز وغیرہ کے ہیں۔ ریختہ کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف ماہرین زبان نے اظہار خیال کیا۔ مولانا محمد حسین آزاد لکھتے ہیں: اس زبان کو ریختہ بھی کہتے ہیں کیونکہ مختلف زبانوں نے اسے ریختہ کیا ہے، جیسے دیوار کو اینٹ، مٹی، چونا، سفیدی وغیرہ سے پختہ کرتے ہیں، یا یہ کہ ریختہ کے معنی گری پڑی پریشان چیز کا۔ چونکہ اس میں الفاظ پریشان جمع ہیں، اس لیے اسے ریختہ کہتے ہیں۔ منشی درگاہ پرشاد نادر خزینۃ العلوم میں لکھتے ہیں: ریختہ بمعنی گرے ہوئے کے ہیں، پس جو لفظ اپنی اصلیت سے گر جائے اس کو زبان ریختہ بولتے ہیں۔ چنانچہ جیسے فارسی زبان میں عربی کے لغت شامل ہوئے، اسے زبان ریختہ فارسی کہتے ہیں، اس طرح اسے زبان ریختہ ہندی کو زبان اردو سمجھتے ہیں۔ یعنی مقامی راگوں اور فارسی کو ملا کر ہندوستانی موسیقی میں جو اختراع وجود میں آئی، اس کو ریختہ کہا گیا۔ کچھ عرصے بعد ریختہ کا اطلاق ایسے کلام منظوم پر ہونے لگا جس میں ہندی اور فارسی کے اشعار متحد ہوں۔ زبان کے لیے ریختہ شہنشاہ اکبر کے عہد میں غالباً پہلی بار استعمال ہوا، مگر یہ استعمال صرف شاعری تک محدود تھا۔ بولی جانے والی زبان اور نثری کاوشوں کے لیے ہندی کا لفظ ہی استعمال ہوتا رہا۔
اس کی وجہ بھی غالباً موسیقی تھی، کیونکہ بعض قدیم غزلوں میں فارسی اور ہندوی کا پرلطف امتزاج ملتا ہے۔ مثال کے طور پر میر خسرو کی غزل کے چند اشعار: زحالِ مسکیں مکن تغافل، دورائے نینا بنائے بتیاں، کہ تاب ہجراں نہ دارم اے جاں، نہ لہیو کاہے لگائے چھتیاں۔ لغوی معنی سے قطع نظر اگر ہم ریختہ کو ایک لسانی اصطلاح کے طور پر دیکھیں تو یہ لفظ اردو زبان کے لیے نسبتاً کم اور شاعری کے لیے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ میر خسرو نے سب سے پہلے فارسی آمیز اردو غزل کہی جسے ریختہ کا نام دیا گیا۔ ریختہ گوئی کے حوالے سے سب سے نمایاں نام حضرت امیر خسرو کا ہے، جن کی طرف بے شمار دو سخنیں، انملیاں، کہہ مکرنیاں، دوہے اور متعدد اشعار منسوب ہیں۔ میر خسرو کے بعد سعدی کاکوروی یا سعدی اورنگ آبادی کا نام آتا ہے۔ اگرچہ کہ ریختہ کی اصطلاح ابتدا میں ایک مخصوص طرز شاعری کے لیے استعمال ہوئی، مگر بعد میں ریختہ کا لفظ اردو شاعری کے لیے معروف ہو گیا۔ چنانچہ قدیم شعراء نے شاعری اور زبان کے لیے لفظ ریختہ کا استعمال کیا۔ شاہ حاتم، قائم، میر، سودا، مصفی، سوز، جرأت اور غالب تک کے ہاں یہ لفظ اردو شاعری کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اچھا جی، یہاں تک ہمارا جو ہے یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے اردو زبان کے دو ناموں پہ بات کی، ایک نام جو ہے وہ ریختہ اور دوسرا جو ہے دہلوی۔ ٹھیک ہے، پہ میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔